السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک حادثے میں ہاتھوں پیروں سے معذور ہو گئی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، لیکن ابا کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ وہ دہاڑی دار مزدور تھے، لیکن میں نے اپنی معذوری کو رکاوٹ نہیں سمجھا اور ہمت نہ ہارتے ہوئے پڑھائی جاری رکھی۔ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر میں نے اسکالرشپ لے لیا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گی کہ ایک دن۔ میں نے سڑک پار کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور جیسے ہی اپنا اسکول بیگ اٹھائے سڑک کراس کرنے لگی، دوسری طرف سے آتے تیز رفتار ٹرالر نے مجھے زوردار ٹکر ماری۔ میرے چیخنے کی آواز بہت دور تک گئی تھی۔ میرا اسکول بیگ سڑک پر بکھر کر رہ گیا تھا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے ننھے سے ذہن پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کوہنیوں کے قریب سے غائب تھے۔ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا میرا وجود کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے نچلے حصے کو حرکت دینی چاہی تھی، اور میرے لیے یہ احساس جان لیوا تھا کہ میرے دونوں پاؤں بھی غیر موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری چیخوں سے پورا ہاسپٹل گونج اٹھا تھا۔ میری ماں بھاگ کر میرے پاس پہنچی تھی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی نرس نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا کر اس دکھ اور تکلیف سے نجات دے دی تھی۔ مجھے جب بھی ہوش آتا میں بے بسی سے امی اور ابو کو پکارتی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگتی تھی۔ ایک ہفتے بعد جا کر کہیں میرا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کر پایا تھا، اور اس کے بعد مجھے چپ لگ گئے تھے۔ میرے زخم بہت گہرے تھے، اس لیے کافی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد مجھے چھٹی ملی تھی۔ میرے کلاس فیلوز اور ٹیچرز کو جب معلوم ہوا کہ میرے ساتھ اتنا بھیانک حادثہ ہوا ہے تو وہ لوگ میری خیریت پوچھنے میرے گھر پہنچے۔ میں ان لوگوں کے سامنے چپ چاپ ساکت بیٹھی تھی، جبھی میرے ٹیچر سر طاہر نے اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا مائرہ، گیٹ سون، جلدی جلدی سے ٹھیک ہو کر اسکول پہنچو، تمہاری اسٹڈیز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں نے ان کی یہ بات سن کر بڑی بے بسی کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رو پڑتی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی تھی، اور پھر چپکے امی سے کچھ کہتے ہوئے وہ گھر سے چلے گئے تھے۔ کچھ روز بعد جب میرے زخم مندمل ہو گئے تو میری امی نے مجھے ذہنی طور پر تیار کیا کہ مجھے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور میں بھی ہمت کر کے ان کے ساتھ اسکول جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اور باہر نکل کر جب میں نے لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں دیکھیں اور ان کے تلخ جملے سنے تو بے بسی سے سوچا کہ چند روز پہلے میں بھی ایک مکمل انسان تھی۔ ایک روز میری ماں مجھے اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، جبھی میں نے دو عورتوں کو دیکھا جو میری طرف دیکھ کر بآواز بلند کہہ رہی تھیں، وہ دیکھو کیسی عجیب سی لڑکی جا رہی ہے، نہ تو اس کے پاؤں ہیں اور نہ ہی ہاتھ۔ یہ جملہ سن کر میری نظر جیسے ہی ان عورتوں کی طرف اٹھی تھی، عورتیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی توبہ کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سرکاری اسکول جا رہی تھی۔ چند ماہ پہلے ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی کاٹ دیے تھے۔ میں اس وقت میٹرک کا امتحان دینے والی تھی۔ میں شروع دن سے ہی پڑھائی میں بہت ذہین تھی، اور میں ایک غریب دہاڑی دار مزدور کی بیٹی ہوں۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کروں تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اور عزت بھری زندگی حاصل کر سکوں۔ لیکن اس حادثے نے مجھے ہاتھوں اور پیروں سے معذور کر کے دنیا کی نظروں میں ایک مذاق بنا دیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی خوف خدا نہیں تھا۔ کئی بار تو میرے ماں باپ کو یہ بھی کہا گیا کہ اسے کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دو، یہ تو کوئی نکارہ وجود بن کر اب صرف تم لوگوں پر بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ میرے بابا اور اماں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ دنیا کی اتنی تلخ باتیں سن کر وہ فوراً رو پڑتے تھے۔ ایک طرف جوان بیٹی کی معذوری تھی اور دوسری طرف دنیا کا یہ رویہ۔ میرے والد نے میری پڑھائی کے شوق کو ہمیشہ ہر چیز پر اہمیت دی تھی،
لیکن اس مقام پر وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اب میرا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ نہ تو میرے لیے مصنوعی ہاتھ پیروں کا انتظام کر سکتے تھے اور نہ ہی میرے لیے الیکٹرک ویل چیئر خرید سکتے تھے۔ میں ایک پرانی سی ویل چیئر جو مجھے ایک رحم دل ڈاکٹر نے کسی سے خرید کر دی تھی، اس کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو آگے گھسیٹ رہی تھی۔ میرے والد اکثر مجھے دیکھ کر رونے لگتے اور کہتے کہ کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں تمہاری اس معذوری کو ختم کر سکتا، تو کم سے کم اتنا کر دیتا کہ تمہیں دنیا کی نظروں میں یوں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ہمیشہ اپنے والد کو حوصلہ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھنا، ایک دن یہی دنیا جو اس وقت آپ کا اور میرا مذاق اڑا رہی ہے، ہم دونوں کو سلام کیا کرے گی۔ میرے والد میری بات سن کر افسردگی سے مسکرا دیتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن سائرہ بھی تھی، جس کا پڑھائی لکھائی میں بالکل بھی دھیان نہیں تھا اور اس نے اپنی رضا سے خوشی سے صرف 6 جماعتیں پڑھ کر ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ہم سب نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ہم جماعتوں کا مذاق اور برے رویے کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ لوگ ہمیشہ سے ہمارے غریب ہونے پر ہمیں طنز کا نشانہ بناتے تھے۔ میں اپنے اسکول کی بہترین اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحب بھی میری حالت دیکھ کر کافی دکھی ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ وہ مجھے اتنی اجازت لے کر دے دیں کہ امتحان کے دن میرا پیپر میری چھوٹی بہن لکھ سکے۔ یہ ایک کافی مشکل سا کام تھا، لیکن میرے پرنسپل صاحب نے ذاتی محنت کر کے اجازت حاصل کر لی تھی، اور انہوں نے میری معذوری کی حالت میں بھی پڑھائی کے لیے میری لگن دیکھتے ہوئے میرے اس قدم کو سراہا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی دی تھی کہ بیٹا، اللہ تمہاری اس لگن اور محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ اپنی چھوٹی بہن کو اس کام کے لیے راضی کرنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں یہ سن کر حیران رہ گئی جب اس نے اماں کے بتانے پر فوراً رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے میرے گلے سے لگ کر کہا تھا، آپی، اگر آپ اتنا بڑا خواب دیکھ سکتی ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، میں اس میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ امتحانات کے دوران میرے اساتذہ اور پرنسپل صاحب نے ہم دونوں بہنوں کا خوب خیال رکھا اور میرے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ میں بے چینی سے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آ گیا جب میرا رزلٹ لگنا تھا، اور یہ دیکھ کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے اور بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے جن کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، اور وہ خود بھی کافی محنت مشقت سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا اور میری گریجویشن تک کی تعلیم کا خرچہ خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے انہیں بہت روکا اور کہا کہ میرے والد کچھ نہ کچھ کر کے میری فیس کا انتظام کر لیں گے، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ استاد بھی روحانی باپ ہی ہوتا ہے بیٹا، تم فکر مت کرو اور دل لگا کر اپنی پڑھائی پر دھیان دو، جب نیت سچی ہو تو اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات مجھے بالکل سچی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے انٹر کیا اور پھر گریجویشن۔ میں اب پوری دل لگی کے ساتھ محنت کر رہی تھی۔ اس دوران میں نے دنیا کی باتیں سنی اور کبھی کبھی تو میں خود بھی حوصلہ ہار جاتی تھی، لیکن اس وقت میرے ابو اور امی مجھے کہتے تھے کہ تم ہماری سب سے بہادر بیٹی ہو، پریشان مت ہو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تمہیں اس ساری محنت کا ایسا پھل ملے گا کہ جسے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری بہن بھی میری لگن دیکھ کر اندر ہی اندر خود کو حوصلہ دیتی تھی، اور اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی جب اس نے ابا سے پرائیویٹ امتحان دینے کی بات کی۔ میں اسے ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اس طرح میری بہن نے بھی میٹرک کر لیا۔ میں نے گریجویشن کے پیپر دے لیے تھے اور اب انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ تبھی میرے سر طاہر ہمارے گھر آئے۔ امی نے سگے بھائی کی طرح ان کا استقبال کیا اور انہیں بٹھا کر جلدی جلدی چائے پانی کا انتظام کرنے لگی۔ سر اپنے ساتھ کچھ کتابیں لائے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مائرہ، میں تمہارا جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں تمہارے لیے یہ کتابیں لایا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم گریجویشن کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کرو اور پھر وہ امتحان پاس کر کے اپنے ماں باپ اور ہمارے لیے
ایک مثال بن جاؤ۔ میں سر کی یہ بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اب تک یہ نہیں سوچا تھا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں گی، اور زندگی میں پہلی بار میں شدید قسم کے خوف کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سر، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا مشکل امتحان دے پاؤں گی اور کامیاب بھی ہو جاؤں گی؟ اور اس کے لیے تو مجھے دوسرے شہر کی اچھی اکیڈمی میں جا کر تیاری کرنی ہوگی نا۔ میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے معذور ہونے پر بھی نہیں روئی تھی، اور خود کو سنبھال کر ایسا دکھاوا کیا تھا کہ یہ معذوری میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ دل ہی دل میں مجھے اس حادثے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سر نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا، کبھی بھی کسی پریشانی اور مشکل سے نہیں گھبراتے، کیونکہ پریشانی اور مشکل جتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن خدا کی رحمت کے سامنے چھوٹی ہوتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم یہ سب کر لو گی، اور حوصلہ رکھو اور اس خدا پر یقین رکھو جو یہاں تک لایا ہے، وہ تمہیں آگے بھی لے جائے گا۔ اور باقی اخراجات کی فکر تم مت کرو۔ میرے دوستوں نے مجھے ایک ایسی تنظیم کا بتایا ہے جو غریب اور نادار اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں، انہیں تعلیمی اخراجات مہیا کرنے میں۔ اس کے علاوہ ہم سب ٹیچر مل کر بھی تمہارے لیے کوشش کریں گے۔ وہ سب تو ہم پر چھوڑ دو۔ اور میں نے بھی ایک گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس موڑ پر اپنی ہمت ہار دی تو میرے ماں باپ اور چھوٹی بہن کیا کریں گے؟ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ صرف اپنے لیے تو نہیں دیکھے تھے۔ اگر میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں تو صرف میری ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر کی اور پورے خاندان کی پہلی واحد لڑکی ہوں گی جو اس مقام تک پہنچے گی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے ماں باپ ہوں یا شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ ملے، لیکن میرے گھر والوں نے خوشی خوشی مجھے اس بات کی اجازت دے دی، اور جب گریجویشن کا رزلٹ آیا تو میں خوشی سے سجدے میں گر گئی، کیونکہ میں نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرا محنت کش باپ میری اس کامیابی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ان رشتہ داروں کے گھروں میں بھی مٹھائی بھیجی جو پہلے تو میرے باپ کو صرف 2 بیٹیاں ہونے پر طعنہ دیتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ تمہارا بڑھاپے کا سہارا بنتا اور کبھی تمہارے بھی دن پھر جاتے۔ اور پھر جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت بھی ان لوگوں نے میرے والد کو یہی کہا تھا کہ وہ مجھے کسی فلاحی ادارے میں دیکھ کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لیں، کیونکہ اب میں ایک نکارہ پرزہ بن کر ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ ان لوگوں نے حسب سابق وہی گھسی پٹی باتیں کی کہ کیا ہو گیا اگر پوزیشن آ گئی، یہ کون سا پڑھ لکھ کر کوئی ڈپٹی کمشنر لگ جائے گی جو خود اپنا ہر ضروری کام کرنے کے لیے ماں اور بہن کی محتاج ہے، وہ کیا کر لے گی؟ ایسی باتیں سن کر اندر ہی اندر میرا حوصلہ کانپتا ضرور تھا، لیکن میں نے اپنے خدا سے یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ، مجھے وہ مقام عطا کرنا کہ یہی لوگ ایک دن میرا رشتہ دار ہونے پر فخر محسوس کریں۔ اور جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ کئی برس سے میرے بابا تھوڑے تھوڑے پیسے روز بچا کر اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے جمع کر رہے تھے تاکہ اگر کبھی مجھے ان کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کام آ جائیں، پریشانی کی بات یہ تھی کہ مجھے دوسرے شہر جا کر اکیڈمی میں رہنا تھا اور میری چھوٹی بہن کو میرے ساتھ جانا تھا۔ ایسے میں پیچھے میرے ماں باپ بالکل تنہا رہ جاتے، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ان کی فکر نہ کروں اور سارا دھیان اپنی پڑھائی پر دوں۔ سر طاہر نے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر ہمارے رہنے کا انتظام کروا دیا تھا، اور یوں میں اور میری بہن بڑے شہر کی اکیڈمی جا کر اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میرے ساتھ رہ کر میری چھوٹی بہن بھی کافی حد تک بدل گئی تھی اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کا ایڈمیشن بھی پرائیویٹ ہی رکھوا دیا تھا تاکہ بہلا پھسلا کر اس کو بھی امتحانات دلواتی رہوں۔ مشکلیں تو بہت آتی رہیں لیکن میں ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ اکیڈمی میں میرا واسطہ بہت امیر خاندانوں کے بگڑے ہوئے بچوں سے بھی پڑا جنہوں نے میرا نکارہ وجود دیکھ کر میرا اور میری معذوری کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ انہی میں ایک لڑکی مہرین بھی تھی۔ وہ اور اس کے گروپ کے 2-3 ساتھی
مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ جان بوجھ کر وہ کتابیں پہلے ہی لے جاتے جن کی مجھے ضرورت ہوتی۔ ایک روز میں لائبریری میں بیٹھ کر اپنے نوٹس بنا رہی تھی کہ مہرین اپنے دوست اسامہ کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی۔ اس نے مجھ سے میرے نوٹس مانگے تاکہ وہ کاپی کروا کر انہی سے تیاری کر سکے۔ میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات پر مہرین نے میرے نوٹس اٹھا کر میرے سامنے ہی ان کو پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میری چھوٹی بہن خاموش نہ رہ سکی اور ہمارا ان لوگوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا۔ اس بات پر اکیڈمی میں ان لوگوں پر اچھا خاصا پریشر بنا اور ان سے کہا گیا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں کو اپنی بہت زیادہ ذلت محسوس ہوئی۔ مہرین کے گھر والوں نے بھی کافی کوشش کی کہ مجھ پر دباؤ ڈلوا سکیں، لیکن میری حالت اور معذوری دیکھ کر میرے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کی سپورٹ تھی اور پھر یوں ہی وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں نے مقابلے کا امتحان پوری تیاری سے دیا، لیکن عین امتحان کے دن مجھے اتنا شدید بخار چڑھا کہ طبیعت خرابی کی وجہ سے میں کانپتی ہوئی امتحانی مرکز گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے امتحان دیا۔ اب میرا دل اندر ہی اندر اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ جب میں نے رزلٹ چیک کیا تو میں نے کمیشن کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میرا 20واں نمبر آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے گھر فون کیا۔ امی جو اس وقت کھانا بنا رہی تھیں میرے رونے کی آواز سن کر پریشان ہو گئیں اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، اگر ناکامی ہو گئی تو خیر ہے، پریشان مت ہو۔ میں نے روتے روتے انہیں کہا، امی میں پاس ہو گئی ہوں، میں نے امتحان پاس کر لیا ہے، میرا 20واں نمبر آیا ہے امی۔ یہ بات سن کر امی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن گر گئے اور وہ خوشی سے چلا کر کہنے لگیں، مائرہ کے بابا مبارک ہو، آج ہماری بیٹی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، ہماری بیٹی نے کمیشن کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ بابا بھی خوشی سے بھاگ کر امی کے پاس پہنچے تھے اور ہم لوگ رو رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ہاتھ پاؤں سے معذور لڑکی نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اخبارات میں میری تصویر شائع ہوئی تو وہی رشتہ دار جو میرے بابا کو کہتے تھے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں، وہی لوگ مٹھائیاں لے لے کر ہمارے گھر پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے زیادہ خوشی میرے اسکول ٹیچرز اور پرنسپل صاحب کو ہوئی تھی۔ سر طاہر اور میرے باقی سبھی ٹیچرز نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس قدر میرا ساتھ دیا تھا، ایسا کوئی اپنوں کا بھی نہیں دیتا۔ میرا جاب انٹرویو ہوا اور جب میری پوسٹنگ میرے شہر ہوئی تو میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ میرے ٹیچر اور پرنسپل صاحب بھی پھولوں کا ہار لیے میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ میرے محلے والے خوشی سے ڈھول بجا رہے تھے۔ سرکاری سطح پر بھی یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک معذور لڑکی نے جسمانی معذوری ہونے اور وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود کمیشن کا امتحان پاس کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا۔ انٹرویو کے لیے اخباری نمائندے گھر پر پہنچنا شروع ہوئے تھے۔ یہ خبر محلے والوں کو بھی مل چکی تھی، وہ لوگ بھی جمع تھے۔ میرے رشتے دار بھی گھر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے آگے میرے وہ چچا تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بھائی کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور پھر میری پھوپھو بھی تھیں جو ہمیشہ میرے والد کو دوسری شادی کے مشورے دیتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھتیجے کی خوشی دیکھیں۔ وہ لوگ اب بڑھ چڑھ کر یہ باتیں بتا رہے تھے کہ میں بچپن سے ہی ذہین تھی اور ایسے جھوٹے سچے واقعات سنانے کی کوشش کر رہے تھے جن سے لگتا کہ انہوں نے میری تعلیم اور تربیت میں میرے باپ کو اخلاقی طور پر بھی سہارا دیا اور ہماری مدد بھی کی ہو۔ میرے دل میں دبی ہوئی برسوں کی نفرت اب اتنی زیادہ گہری ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر سچائی اپنے انٹرویو میں بیان کر دی تھی کہ کس طرح ایک جسمانی معذوری کے باعث میرے اپنوں نے میرے لیے کیا کیا کہا تھا، اور ساتھ ہی ان سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی محنت اور لگن کی وجہ سے میں آج اس کامیابی کے مقام پر پہنچی تھی۔ اپنے تکالیف بیان کرتے ہوئے
میری ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا انٹرویو لینے والی نیوز اینکر اٹھ کر امی کو گلے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ میری اور امی کی باتیں سن کر ہمارے رشتہ دار شرمندگی سے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ سرکاری سطح پر میں نے ایسے ادارے بنوانے کی سفارش کی تھی جہاں پر جسمانی یا ذہنی معذور بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اور جہاں پر ایسی سہولتیں اور مشینری موجود ہو جس کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہونے والے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے ماں باپ کو وہ تکالیف نہ اٹھانی پڑیں جس تکلیف سے میرے ماں باپ گزرے۔ میرے سینئرز مجھ سے مل کر اکثر میرے حوصلے اور ہمت کی داد دیتے تھے۔ سرکاری طور پر میرے علاج کے لیے کچھ ایسی ڈیوائسز منگوائی گئی تھی جس سے میری معذوری کو کچھ کم کیا جا سکے۔ میری فیملی میرے سرکاری گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ ایک روز جب میں دفتر سے گھر پہنچی تو پورے گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ میز پر رکھی ہوئی مٹھائی اس بات کی گواہ تھی کہ کوئی مہمان آیا ہے۔ میری نظر سر طاہر کی وائف پر پڑی جنہوں نے بڑی محبت سے اٹھ کر میرا ماتھا چوم کر مجھے گلے لگایا تھا۔ طاہر سے بھی کسی سے بات کرنے کے بعد کمرے میں واپس آ چکے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے سب کے خاموش چہروں کی طرف نظر ڈال کر کہا، کیا ہوا؟ آپ سب لوگ مجھے دیکھ کر اتنا خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ میں کسی غلط وقت پر آ گئی ہوں کیا؟ امی ابو کے چہروں پر کچھ پریشانی سی چھائی ہوئی تھی، اور پھر جب سر طاہر نے اور ان کی وائف نے مجھے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو میں حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ لوگ ایسی بات کریں گے۔ میں نے گہری سانس لی اور سر سے کہا، سر مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن سائرہ کے لیے۔ سائرہ نے میری طرف غصے سے دیکھا اور کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ امی کے چہرے پر بھی کافی پریشانی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی، وہ میری ماں تھی اور میں ان کی دلی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ سر طاہر کی وائف میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے بے چینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ سر طاہر نے میری بات سن کر سنجیدگی سے سوال کیا، مائرہ میں تمہارے ابو کی عمر کا تو نہ سہی لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی سمجھا، تو کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی بھروسہ نہیں، یا پھر میں تمہارے لیے ایسا کچھ سوچنے کے قابل نہیں؟ سر نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میں گھبرا گئی۔ میں نے اٹک اٹک کر کہا، سر دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک معذور لڑکی ہوں، مجھ سے جڑ کر کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ میں نہیں چاہتی کہ بھابھی بھائی ترس کھا کر مجھ سے شادی کریں۔ یقیناً وہ ایک مکمل انسان ہوں گے اور زندگی کی خوشیوں پر ان کا پورا حق ہے۔ آپ لوگ مجھے اور میری بہن کو بچپن سے جانتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ تعلق رشتہ داری میں بدل جائے۔ میری یہ بات سن کر سر طاہر کہنے لگے، تم میرے سالے سے ملنا نہیں چاہو گی؟ میرے خیال میں ایک بار تم اس سے مل کر اس کی بات سن لو، ہو سکتا ہے تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ میں ان کی بات سن کر پوری طرح سے الجھ گئی تھی۔ جبھی انہوں نے آواز دی، اسامہ اندر آ جاؤ۔ یہ نام سن کر میں کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی، اور پھر میں یہ دیکھ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اسامہ تھا جو میرے ساتھ ہی CSS کی تیاری کر رہا تھا، اسی اکیڈمی میں جہاں پر میں نے تیاری کی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ فوراً بولنا شروع ہو گیا، مائرہ میں تم سے اپنے اس دن کے رویے پر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہو گیا ہو کہ شاید میں تمہارے کمیشن پاس کرنے کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شاید میں خود امتحان پاس نہیں کر سکا۔ اس کی یہ بات سیدھی میرے دل پر لگی تھی، کیونکہ میں نے بالکل یہی سوچا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسامہ بولا، میں نے CSS پاس بھی کر لیا ہے اور مجھے بیرون ملک سفارت خانے میں نوکری بھی مل چکی ہے۔ اس روز تم سے جھگڑا کرنے کے بعد جب میں نے آپی کو کال کی تھی تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی تھی، اور جب آپی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی تعلیم جاری رکھی، تو میں تم سے شدید شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ چاہے تم اس امتحان میں پاس ہو یا نہ ہو، لیکن میری لائف پارٹنر تم ہی بنو گی،
اور میرے گھر کی ہوم منسٹر بھی۔ مجھے آپ ہی نے ہی منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارے پاس جا کر تم سے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ آپ ہی نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں یہ بات معلوم ہو کہ میرا طاہر بھائی سے کوئی رشتہ ہے، تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو سکو۔ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے تمہاری تعلیم پر برا اثر پڑے۔ جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ سب قسمت کا لکھا ہوتا ہے۔ لیکن تم نے اس حادثے میں ملنے والی معذوری کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھا، بلکہ تم بہت سارے ایسے انسانوں سے اچھی نکلی جو ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود اپنے ذہن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کرنا نہیں چاہتے، تو پھر تم کیسے کسی عام انسان کے برابر ہو سکتی ہو؟ تم تو بہت خاص ہو، اور میرے لیے یہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ میری زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ بہت خاص لڑکی ہے۔ مجھے تمہارے کام پر کوئی اعتراض نہیں، تم اپنی ڈیوٹی کرنا اور میں اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں تمہارا تبادلہ بھی کروا سکتا ہوں۔ اسامہ نے بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنی ساری بات مکمل کر لی تھی۔ میں سر جھکائے اپنے مصنوعی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو چند روز پہلے ہی لگے تھے۔ کیا یہ کوئی خواب تھا یا واقعی بیٹھے بٹھائے میری زندگی میرے ہر اس درد کا مداوع کر رہی تھی جسے میں نے برسوں سہا تھا؟ میری آنکھوں سے خود ہی آنسو ٹپکنے لگے۔ سر طاہر اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اسامہ کا بڑا بھائی ہوں اور تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ سمجھتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہیں اسامہ کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں ملے گا، لیکن میں تم پر کوئی زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی اپنی خواہش تھوپنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہو۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بعد چلے گئے، حالانکہ امی نے انہیں کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بالکل تناؤ کا شکار تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی جبھی میری چھوٹی بہن نے دروازے پر دستک دی اور مجھے کھانے کے لیے بلایا تو میں اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئی۔ امی کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ میں نے پھر ابو کی طرف غور سے دیکھا۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھاتے ہوئے میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک میرے مصنوعی ہاتھ سے چمچ نیچے جا گرا۔ میں نے مدد طلب نظروں سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا، لیکن وہ انجان بنی کھانا کھاتی رہی۔ میں یہ دیکھ کر شدید غمزدہ ہو گئی۔ تبھی اس نے جھک کر چمچ اٹھا کر میز پر رکھ دیا اور خود مجھے دوسرا چمچ پکڑا کر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپی، چیزیں وہی اچھی لگتی ہیں جو وقت پر ملے۔ کوئی ایسا ساتھی، دوست یا رشتہ ساتھ ضرور ہونا چاہیے جو وقت پر آپ کا خیال کرے۔ آپ کی خواہش ہے کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ امی ابو بوڑھے اور بیمار ہیں، خدا نخواستہ کل کو اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہم سب آپ کو اکیلا دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں نا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تو میں بھی نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ ہمارے درمیان بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد میں نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کمرے میں رکھی بیل بجا کر سائرہ کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ سر طاہر کی وائف کو فون کر کے کہہ دے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سائرہ خوشی سے ناچتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی اور تھوڑی ہی دیر بعد امی اور ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی جو میرے ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ چند ہی روز بعد بہت پروقار طریقے سے میرا اسامہ سے نکاح ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات کی زینت بنی، لیکن ہم نے میڈیا کو اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا۔ اسامہ ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوا۔ اس نے باتوں کی حد تک نہیں بلکہ واقعی یہ ثابت کر دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ وہ میری ہر ضرورت کا بڑھ چڑھ کر خیال رکھتا تھا۔ آج ہماری شادی کو پورا 1 ماہ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اسامہ کی فلائٹ کا وقت ہونے والا تھا اور میرا دل بھی اداس تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ اسامہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی اور پھر واپس اپنے دفتر چلی گئی، جہاں چھٹیوں میں جمع ہونے والا ڈھیر سارا کام میرا منتظر تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا تھا۔ اگر عام حالات ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔
یہ میری معذوری کا ہی نام تھا کہ میں ایک غریب محنت کش کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں آج اتنی کامیاب ہوں۔ میں نے اپنے علاقے میں معذور بچوں کے لیے اسکولز قائم کر دیے ہیں اور ہمارے سینٹر غریب اور نادار بچوں کو مصنوعی اعضاء لگانے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں عام تعلیمی اداروں میں بھی ایسا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ایک معذور بچہ بھی بآسانی کالج، یونیورسٹی یا اسکول جا سکے۔ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ویل چیئر گزرنے کے لیے بھی لفٹ یا پھر راستہ بنایا جائے تاکہ ہم معذور افراد بھی عام انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کر سکیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اگر کوئی انسان کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر اپنے کسی جسمانی اعضاء سے محروم ہو جائے تو کبھی بھی اسے خود سے کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں بہتر انسان ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔